محبوب بندوں نے، انبیاء کرام نے، رسول اعظام علیہ السلام نے فرمائی، ساری آسمانی کتابوں نے توحید کا بیان کیا۔ دین اسلام اور نظام مصطفیٰ کی پوری جو عمارت ہے بلند و بالا پر نور، اس کی بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے۔ اور دین اسلام اور ایک مسلم اس کے دین اور اس کے اسلام کی اور اس کے ایمان کی اساس ہی عقیدہ توحید پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی میرا الہ ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ 2 پروگراموں میں کوشش کی ہے کہ اس بارے میں بتایا جا سکے پوری تعریف کے ساتھ اور اس کی تقسیم کے ساتھ کہ ہم عقیدہ توحید کو قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تفہیم کس انداز سے آسان ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مقدس میں عقیدہ توحید جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس میں بنیادی جو بات ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے احکم الحاکمین جل وعلا کو الہ ماننا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اس کے بنا کوئی الہ نہیں، الہ وہی ہے۔ اور پھر اس کو جب الہ مانے تو پھر اسی کو معبود مانے، عبادت بھی اسی کی کریں۔ اور عبادت اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ایک انسان کا یعنی انتہائی تضرع کے ساتھ اور ذلت اور زاری کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا اور خود کو جھکا دینا۔ اصطلاح شرع میں عبادت کے وہ افعال ہیں، اعمال ہیں خاص جو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے بتائے ہیں قرآن مقدس میں، اور پہلی کتابوں میں، پہلے ادیان میں، پہلے جو اللہ احکم الحاکمین کے ماننے والے تھے امتوں میں، ان کے لیے بھی ان کے طریقے مقرر تھے۔ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور پھر اس کے جتنے بھی دیگر نیکی کے امور ہیں اور معروف جن کو قرآن مقدس میں کہا گیا، اور اسی طرح جن کاموں سے منع کیا گیا، مناہی جتنے بھی ہیں، اور منکرات اور فواحش جن کی نشاندہی قرآن مقدس نے فرما دی ہے۔ اس میں نیت صرف اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی خوشنودی کی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ان افعال کی صورت میں بندے کا ان کو افعال کو بجا لانا، اور وہ بھی انہی اوقات کے مطابق کہ جس طرح اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے فرما دیا، یہ ہے عبادت۔ اور یہ عبادت بھی کس کے لیے ہو، نیت میں بھی، عمل میں بھی، وہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے لیے ہو۔ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ الہ ماننا اللہ کو واجب الوجود، یعنی اصل ہستی اسی کی ماننا، اور دوسرا معبود اسی کو ماننا۔ عقیدہ توحید کی بنیادی طور پر یہ چابی ہے، یہی 2 باتیں بنیادی طور پر۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ صفات سے ذات کی معرفت ہوتی ہے، اور صفات کے بھی پھر مظاہر ہیں۔ مظاہر جو صفات کے ہیں اس کے ذریعے صفات پر دلالت ہوتی ہے، اور صفات سے پھر ذات کی طرف جو ہے وہ سالک کے لیے، جو کہ سیر فی اللہ یا سیر الی اللہ کے مرحلے میں ایک سالک چلتا ہے، تو اس کے لیے یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ صفات کی سیر کے ساتھ وہ ذات کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور پھر وہ ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ زندگی میں اور اس زندگی کے اختتام پر جیسے قرآن مقدس نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پھر وہ ان منازل کو طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے۔ اور منزل مقصود کیا ہے بندے کی؟ وہی ذات حق جل وعلا کا عرفان اور اس کی معرفت۔ تو قرآن مقدس میں یہ مضامین 20 آیات میں اس انداز سے بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کون ہے، کہ اللہ ہی الہ ہے کہ جس کے سوا بندگی نہیں، اور وہ ہر چیز
جو حاضر ہے اس کا بھی عالم ہے بالذات، اور جو غیب ہے اس کا بھی بالذات وہ عالم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور وہی اللہ الہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، یعنی الملک، اور اسی کی حکومت ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور القدوس وہ تقدس والا ہے اور امان دینے والا ہے، سلامتی پناہ اسی کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑائی والا پاک ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور پھر وہی ذات ہے کہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ صرف یہ کہ اس کی توحید یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور وہ ایک بھی نہیں ایسا اکیلا کہ جس کا مقابل دو ہوتا ہے، بلکہ وہ یکتا ہے، جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک سے بھی مراد وہ ایک نہیں کہ جس کی کوئی ضد ہے یا جس کا کوئی برابر آتا ہے، وہ ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے، نہ وہ جنا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی ساجی یا اس کا کوئی برابر کا بھی نہیں ہے۔ یہ ذات مطلق جو ہے، اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر بندہ ادنا سے غور و فکر کے ساتھ بھی، یعنی تھوڑا تدبر سے اگر کام لے، غور و فکر سے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کائنات میں وہ کون ہے جس کے جوڑ کا کوئی نہیں، ہر ایک کے جوڑ کا ہے۔ یعنی احکم الحاکمین کی جو مخلوق ہے اس میں ایک ایسی ذات کہ جس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، وہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، مخلوق کے اندر کوئی ایسا نہیں جس کا جوڑ کوئی نہ ہو، لیکن احکم الحاکمین جل وعلا وہی ذات ہے جو حقیقتاً بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ نہ کوئی کسی کا جنا ہوا ہے، وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وہ قائم بالذات ہے، حی بالذات ہے، دائم اور باقی ہے، غیر متغیر ہے، لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزیات الان کما کان ولم یبد زوالا، لا ضد ولا ند ولا حد لربی الان کما کان۔ یہی صفات ہیں اس کی، اور جب کوئی آدمی غور کرے گا، جیسا تھا ویسا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، حی لذات ہی ہے، قائم لذات ہی ہے، تغیر سے وہ پاک ہے، تبدیلی سے وہ پاک ہے، حد سے وہ پاک ہے، قید سے وہ پاک ہے، جہت سے وہ پاک ہے، سمت سے وہ پاک ہے، اور جسم سے وہ پاک ہے، تشبیہ سے وہ پاک ہے، تمثیل سے وہ پاک ہے۔ تو پھر آئیے اس کے مقابلے میں کف تلاش تو کر کے دیکھیے، یعنی اس کی ایسا کون ہوگا جس کی کف ہو سکے گی؟ کوئی ہے ایسا کہ اس کی مثل کیا ہوگی؟ اس کی تو یعنی اس کی ضد کیا ہوگی؟ اس کی مثل ہی کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو جب کوئی مثل کوئی نہیں ہے، تشبیہ کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز عیوب سے منزہ ہے، تو پھر شریک کا تصور کیسا؟ جس کی مثل ہی نہ ہوگی شریک کیسا؟ اور جس کی ضد کوئی نہیں اس کا شریک کیسا؟ اور جس کا مقابل کوئی نہیں اس کا شریک کیسا؟ تو وہ حقیقت میں جو لوگ بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر کرتا ہے کہ ایسا ایک عقیدہ غیر معقول کہ جس کے لیے نہ کوئی نقل سے دلیل آ سکتی ہے نہ عقل سے دلیل آ سکتی ہے، اس پر وہ قائم ہے، اور اس ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہے کہ ایسی ذات مطلق کا مقابل وہ مانے بیٹھا ہے، اور وہ کبھی ستاروں کو پوج رہا ہے، کبھی وہ سورج کو پوج رہا ہے، کبھی وہ مورتیوں کو پوج رہا ہے، کبھی پتھروں کو پوج رہا ہے، کبھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی وہ کسی مجازی حاکم کے سامنے، اقتدار والوں کے سامنے جھکا ہے، کوئی پیسے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی مال کو پوجا کر رہا ہے، کوئی نفس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کا پجاری ہے، کوئی اپنے جیسی مخلوق کی پوجا اور اپنے ہوش و خرد کھوئے بیٹھا ہے، اور وہ عاجزی اور وہ ذلت اور وہ خواری جو صرف اپنے مالک کے سامنے جس ذلت کا خشوع کا اس کو اظہار کرنا چاہیے وہ مخلوق کے سامنے کرتا پھرتا ہے، تو وہ
صرف یہ نہیں کہ کوئی دین اسلام کے لیے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم لنفسی ہے، سب سے بڑا ظالم ہے وہ اپنی جان پر۔ کیوں کہ اتنی بڑی ذات اقدس کو بلا کر یا اس کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کو یا مخلوق کو یا کسی بھی چیز کو وہ دیتا پھرتا ہے، مظاہر کو دیتا پھرتا ہے، تو وہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اس کی اس عبادت کا مستحق وہ ایک ذات مطلق ہے، اس کی تعریف کی جو حقیقی تعریف کی جو مستحق ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، وہی سارے جہانوں کا جو رب ہے، پالنے والا ہے، وہی مستحق ہے کہ اس کی وہ الہ ہے، وہ مالک ہے، وہی پناہ ہے، وہی ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی حقیقت میں سلامتی عطا فرمانے والا ہے، وہی پناہ ہے اپنے بندوں کی۔ قرآن مقدس اسی پر زور دے رہا ہے۔ اور کوئی ہے ایسا؟ یہ جتنی بھی صفات قرآن بیان کرتا ہے اس کے بعد وہ پوچھتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اس سے پاک ہے کہ آپ بالکل عام سی چیزوں کو اٹھا کر اس کا شریک ٹھہرا لیں یا اس کا کف ٹھہرا لیں یا اس کا جوڑ بنا لیں اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جس کا وہ مستحق وہ ہے، یعنی کسی کو چیز کو اپنا الہ اور معبود تصور کریں آپ اور اس کی پرستش و پوجا کرنے لگیں۔ اللہ حکم الحاکمین کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے، یعنی یہ بڑا ظلم ہے اپنے عقیدے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس طرح شریک ٹھہرایا جائے اور بندہ اس کو اپنا معبود بنا لے۔ اسی لیے فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ واجب الوجود اور معبود وہ ایک ذات مطلق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہی ذات مطلق معبود ہے، وہ حی ہے، خود اپنے وجود میں حیات اس کی اپنی ہے، اور قیوم ہے، وہ خود قائم لذات ہی ہے اور ساری دنیا کو تھامنے والا ہے، اس کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا اس بات کا خود اللہ گواہ ہے، اللہ اس پر گواہی دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی ذات کو جیسے خود جانتا ہے ایسا اور کوئی جان سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ